بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ محترم حاضرین، معزز سامعین اور بارہ کنیا کے غیور مسلمانوں اور نوجوانوں، اسٹیج پر رونق افروز صدر محترم جناب فضیلت الشیخ مزمل حق المدنی صاحب کے ہمراہ آپ کی بستی میں حاضری ہوئی شیخ زین العابدین سنابلی صاحب، مولانا عبدالواحد بخاری صاحب، مولانا عبداللہ عینی صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، بہترین نظامت فرما رہے ناظم جلسہ۔ آج ہمیں اور آپ کو اس طرح کی دینی تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ میں صرف آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس طرح کے دینی جلسوں میں، دینی تقریبات میں، دینی نشستوں میں، مجلسوں میں جو شرکت کر رہے ہیں، ہمیں کتنا عرصہ ہوا؟ کم از کم ہفتے میں ایک دن تو ہم خطیب امام مسجد، خطیب جامع مسجد کے خطبے سے ضرور مستفید ہوتے ہیں جمعہ کے روز۔ ہمیں جلسوں میں شرکت کرنے، دینی گفتگو سننے، علماء کرام کے خطبات سے مستفید ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا، کبھی اپنا جائزہ لیا کہ ہم جو 25 سال کے عرصے سے، 30 سال کے عرصے سے خطیب کی خطابت سن رہے ہیں، امام مسجد کی گفتگو سن رہے ہیں، جلسوں میں شرکت کر کے علماء کرام کی زبانی قرآن و حدیث کا پیغام سن رہے ہیں، ہماری زندگی میں، ہماری ذات میں، ہمارے اعمال میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں 10 سال سے جلسے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے جلسے میں نے شرکت کی تھی، اس سے پہلے والے جلسے میں شرکت کی تھی، اس سے پہلے والے جلسے میں شرکت کی تھی۔ آپ میں کتنے احباب ایسے ہوں گے جو 10 سال سے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنا جائزہ لے کہ کیا ان 10 سالوں کے اندر، ان 10 برسوں کے اندر میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، کوئی انقلاب آیا، کوئی تبدل آیا، کوئی تغیر آیا؟ میں پہلے بھی 10 سال پہلے بھی نماز کا پابند نہیں تھا، آج بھی نماز کا پابند نہیں ہوں۔ 10 سال پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، آج بھی جھوٹ بولتا ہوں۔ 10 سال پہلے بھی دھوکہ دیتا تھا، آج بھی دھوکہ دیتا ہوں۔ 10 سال پہلے بھی میری زبان پر گالی گلوچ رہتی تھی، آج بھی میں گالی کا عادی ہوں۔ 10 سال پہلے بھی میں جھگڑیلو تھا، آج بھی جھگڑالو ہوں۔ 10 سال پہلے بھی لوگ مجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، آج بھی لوگ مجھ سے متنفر ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم روز آئے دن جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور اب تو جلسوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ کوئی ہماری آبادی کا کوئی محلہ، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں سال میں 1-2 مرتبہ جلسہ نہ ہوتا ہو۔ اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سال میں کم سے کم 10-15 جلسوں میں شرکت نہ کر لیتا ہو، کم سے کم۔ لیکن ہم عمل کی طرف کتنا بڑے ہیں؟ اپنا جائزہ لیں۔ میں مختصر گفتگو کروں گا کہ اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک برائی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ جھوٹ کی برائی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کی
जुबान पर झूठ है, वो उठते बैठते चलते फिरते नशिस्त व बर्खास्त में हर बात में फोन में कॉल में झूठ उसकी जुबान पर बिल्कुल उसकी जुबान झूठ की आदी हो चुकी है। यानी किसी को अगर हम मजाक में भी हमें कोई बात अगर टलानी हो तो उसके लिए भी हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ये कितनी बुरी बात है। अहादीस में झूठ की मजम्मत की गई है। यूं कहा गया कि जो झूठ बोलता है फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई नजात देती है और झूठ हलाक कर देता है। तो हमारे मुआशरे में ये मैं एक बुराई बता रहा हूं आपको कि झूठ कितनी बड़ी बुराई है। झूठ बोलने वाला समाज में काबिल एतबार नहीं रहता, उसका भरोसा उठ जाता है। हत्ता कि उसके भाई, उसके अहबाब, उसके दोस्त, उसके रुफका, उसके साथ चलने वाले, उसके घर में रहने वाले, हत्ता कि उसकी बीवी और उसके बच्चे भी उसका एतबार नहीं करते, जो झूठ का आदी हो जाता है। इसलिए मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मजाक ये कैसा मजाक हुआ? ये कोई मजाक नहीं जिसमें झूठ बोला जाए, ये कोई मजाक नहीं जिसमें गाली दी जाए, ये कोई मजाक नहीं जिसमें जो दूसरे को तकलीफ दी जाए, ये कोई मजाक नहीं जिसमें किसी की दिल आजारी हो, ये कोई मजाक नहीं जिसमें शरीयत की पामाली हो। ऐसा मजाक इस्लाम ने बर्दाश्त नहीं किया है। तो मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देकर जाना चाहता हूं कि हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसे रोजाना सुनते हैं, हम ये इरादा करके बैठे यहाँ उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आपकी जुबान में और उर्दू जुबानों में तकरीरें होंगी, ये इरादा करके बैठे कि कम से कम हम 2-4 बातों पर अमल करने के इरादे से यहाँ से उठेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप साल में 10 जलसे में शिरकत कर रहे हैं और आपने हर जलसे से एक नसीहत हासिल करके उस पर अमल पैरा हो गए तो आपके लिए कामयाबी का ज़ामिन है ये जलसा। 10 बातों पर अगर हर साल अमल हो जाए तो आपसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं है, आपसे बड़ा वलीउल्लाह कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। सबक पढ़ने सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।